السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات برادران اسلام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جشن عید میلاد النبی اور عرس تاج الشریعہ کی مناسبت سے منعقد ہے۔ اسٹیج پر کثیر علماء اور فضلاء، ائمہ مساجد، حفاظ و قراء جلوہ بار ہیں۔ انہیں کے درمیان استاذ گرامی مرتبہ مناظر اہل سنت، تاجدار فصاحت و بلاغت، خلیفہ تاج الشریعہ معتمد حضور محدث کبیر، تاج الفقہاء حضرت علامہ بالفضل اولانا مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ قادری علیمی، استاد و صدر شعبہ افتاء دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، قاضی شریعت ضلع سنت کبیر نگر، اپنے عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ جلوہ بار ہیں۔ بے شک یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے اور سعادت مندی ہے کہ جن کی تاریخ لینے کے لیے پورا ملک بے چین رہتا ہے، اور یہ مبالغے کے ساتھ میں نہیں کہتا، حقیقت یہی ہے کہ حضور والا کی تاریخ اور آپ کا وقت مل پانا یقیناً جلسے کی کامیابی کی نشانی اور علامت ہے۔ بے شک حال تو یہ ہے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں پر سے تمام دشت و پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تاریخیں لینے کے لیے خود میں حضرت کا شاگرد ہوں، مجھے جلدی تاریخ نہیں ملتی ہے، تو آپ کو تاریخ کیسے جلدی ملے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس در کو پکڑا ہے جس در پر پہنچ جانے کے بعد شان یہ ہوتی ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا کر کے دے گا۔ یہ علماء، یہ فضلاء خصوصیت کے ساتھ استاد گرامی قدر عظیم المرتبہ
انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ کا ایسا جام پیا کہ اس بارگاہ کے ایسے معتمد ہوئے کہ آج ان کی باتوں کو سننے کے لیے مجمع کثیر جمع ہوتا۔ میں نے کرناٹک میں دیکھا، میں نے بمبئی میں دیکھا، اور دنیا کے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں دیکھا۔ قرآن پاک کا جو فرمان ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہر زمانے میں کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے حق کی پہچان ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، حق کو جانا جاتا ہے، حق کو پہچانا جاتا ہے۔ آج جس بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد ہے، حضرت دار الشریعہ رحمت اللہ علیہ، جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دنوں کی دھڑکن ہے، ایسے نہیں کوئی تاج الشریعہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کوئی بدر الطریقہ ہوتا ہے، جب اس کی شان ایسی ہوتی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد حق کا راستہ ملتا ہے، حق کی پہچان ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبتیں دلوں میں جگمگانے لگتی ہیں۔ ایسے بارگاہوں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، خصوصیت کے ساتھ حضرت تاج الفقہا دامت برکاتہم القدسی، اللہ تعالیٰ اس ستارے کو سلامت رکھے، آفتاب علم و فن کو باقی رکھے، آمین آمین، اور ان کے نگاہ کرم سے بندگان خدا کو ہدایت کا سامان عطا فرماتا رہے۔ ثم آمین۔ ہم لوگ بھی اسی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ انہوں نے تلاش کر کے خراش کر کے پہلے کرناٹک بھیجا، وہاں دین کی خدمت کیا، پھر حمایت کیا، فیض آباد میں لگایا۔ یہ اس لیے اپنے محسن کا شکریہ کبھی بھی فراموش کبھی بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اب جس نے کبھی بھی ہمارے ساتھ احسان کیا، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہ کیا جائے۔ حالانکہ ناظم اجلاس نے مجھے تقریر کے لیے دعوت دیا، لیکن میں تو آپ کے یہاں خطاب کرتے رہتا ہوں، جب آپ چاہتے ہیں گاڑی بھیجتے ہیں پردھان جی، اب تو پارشد جی ہو گئے ہیں یہ، تو بھیجتے ہیں گاڑی، امام صاحب آ جائیے، ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں دوڑے چلے جاتے ہیں۔ پردھان کا حکم ہے، پارشد کا حکم ہے تو آنا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ جلسہ منعقد کرنے کا مقصد یوں ہی نہیں کہ آپ آئیں کرسی پر بیٹھیں، لائٹ اور سجاوٹ کو دیکھیں اور چلے جائیں۔ جلسہ منعقد کرنے کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلسے سے قوم و ملت کی اصلاح ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، اخلاق کی اصلاح ہو، آپ کے سماجیات، اخلاقیات اور آپ کے معاملات میں اگر کسی طرح کی کوئی خرابی ہے جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اس کی اصلاح اس اسٹیج سے کی جاتی ہے۔ علماء کرتے ہیں، خطبہ کرتے ہیں، واعظین کرتے ہیں، اور علماء اہل سنت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں آئیے درود پاک پڑھیں، میں 2-4 منٹ آپ کے درمیان گفتگو کر کے اپنے جگہ لے لوں گا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر و احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، بے شک بے شک، ایمان کی توفیق بخشی، اور اپنے سب سے پیارے نبی کا امتی ہمیں اور آپ کو بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا۔
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ ابھی جناب عبدالوحید صاحب پڑھ رہے تھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنا بہترین کلام پیش کیا ہے زائرین حرمین طیبین کے لیے کہ بندہ جب جاتا ہے اس علاقے میں، اس دیار میں، تو کعبہ تو جانا ہی ہے، مگر ہر مومن ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے مجھے پہنچنا وہاں ہے جہاں کی شان یہ ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائر، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، نظریہ امام اہل سنت نے دیا، ان کے تو فیض حج بھی خدا نے کرا دیے، عصر مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج باقی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ہر سننے کا عقیدہ یہی ہے، دل میں چلتا ہے، تڑپتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے، مجھے جانا ہے اس نگری میں، عشق و محبت کے اس شہر میں، اس دیار میں جہاں پر قدم کے باؤں بل چلنا ہمارے بزرگوں نے توہین قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے۔ امام اہل سنت نے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضرات وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دیار میں سانس لینے کا موقع عطا فرمایا، توفیق بخشی، اور اللہ نے انہیں اس دیار میں وقت گزارنے کا سامان عطا فرمایا۔ اللہ جب کبھی زندگی میں آپ کو یہ موقع میسر کرے تو گنبد خضرا کا تصور کر کے جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ کا تصور کر کے جاؤ، اس لیے کہ اپنا تو عقیدہ یہی ہے کہ جب حضور کا تصور کر کے جاؤ گے تو جو کمی ہوگی وہ بھی پورا کر دیا جائے گا، جو نقص ہوگا اس کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس لیے ہمارے سنت و جماعت کے لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، حج پہ جانا یہ دراصل اللہ اس کے رسول کی عطا سے ہے، پر حج کی تکمیل رسول اللہ کے کرم سے ہے۔ میرے آقا نے کرم فرمایا، اب اس زمین پر جا رہے ہیں جہاں کی شان یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت میرے وفات کے بعد کیا فکانما زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میرے زندگی میں میری زیارت کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور علامہ مفتی محمد شمس القمر صاحب قبلہ، تاج الشریعہ کانفرنس، تاج الشریعہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ، سبحان وقت اللہ۔ نہیں ہے، جی یہ عشق و محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، پر آج اس دورے پرفتن میں ہمارا معاشرہ کس قدر اصلاح طلب ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت یارو جنم لے چکے ہیں، ایک موضوع پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، مگر اس موضوع پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یارو آج کے زمانے میں اس دورے پرفتن میں اس بے غیرتی بے حیائی کے ماحول میں ہمیں چاہیے اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں۔ حضرت تاج الفقہا تشریف لائے، ان کے ذریعہ حضور محدث کبیر تک پہنچیں، ان کے ذریعہ حضرت گلزار ملت تک پہنچیں، ان کے ذریعہ حضرت قاضی القضات فی الہند بارگاہ اعلیٰ حضرت تک پہنچیں، حضرت قائد ملت تک پہنچیں، اس لیے کہ یہ بزرگان دین ایسے ہیں جن کے ایک قدم پر جانے سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے گمراہوں کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اپنا عقیدہ یہی ہے، اس لیے کہ یہ نورانی شخصیتیں ہیں
ہیں یہ برکت والی شخصیتیں ہیں، انہیں کے قدموں کی بہاروں سے اللہ زندگی میں ایمانی انقلاب عطا فرماتا ہے، بندہ بے غیرت ہوتا ہے غیرت مند بن جاتا ہے، بندہ شریعت کے پابند نہیں ہوتا مگر ان کی نگاہ کرم سے شریعت کا پابند ہو جایا کرتا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں ایسے چلتے پھرتے ہندوستان میں بیرون ہند میں آپ کو ملیں گے جن پر جب حضرت دارو شریعہ نے اپنی نگاہ ڈالی بے عمل تھے باعمل بن جاتے ہیں، بے نمازی تھے نمازی بن جاتے ہیں، کلین شرط کرتے تھے چہرہ سنت سے خالی تھا، نگاہ مرشد سے چہرہ سنت سے سج جاتا ہے آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ایسے یہ بندے ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سوراخ لے کے اور آج کے جلسے میں بس ایک پیغام میں دینا چاہوں گا۔ ابھی میرے استاد گرامی جی جی عنایت ہو جی اس زمانے میں یاروں پردھان جی توجہ کیجیے، بے حیائی عروج پر ہے۔ بے حیائی کا مطلب کیا ہوا؟ مجمع کثیر ہے اور ایسے موقع پر اگر یہ سب باتیں نہ بولی جائیں تو میں سمجھتا ہوں جلسہ کرنے کا جو پیغام ہونا چاہیے وہ جائے گا۔ اس شہر میں کثیر بزرگان دین آرام فرما ہے، یہ بزرگوں کی نگری ہے، اولیاء کی زمین ہے، بزرگان دین کا شہر ہے۔ بزرگوں کے شہر میں رہنے والے اگر بزرگوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی جی نگاہ اٹھاؤ تو حضرت شمس الدین فریاد رس دکھائی دیتے ہیں، نظر ڈالو تو حضرت ابراہیم شاہ مرزوق دکھائی دیتے ہیں، اور نظر ڈالو حضرت بڑی بی صاحبہ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور نظر ڈالو تو بے شمار بزرگان دین ہیں۔ آپ کے شہر میں قدم قدم پر بزرگوں کی کرم فرمائیاں ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے چلہ گاہ ہیں، ان سے نسبت رکھنے والی بے شمار چیزیں آپ کے شہر فیض آباد ایودھیا میں ہیں۔ اور اس شہر میں رہنے والے لوگ اگر غلط چیزوں کی طرف جائیں گے اور ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے جن چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں بے دینی سے ہے بے حیائی سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں بزرگان دین ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ بزرگوں کے نقش قدم پر چلیے۔ اور آج بڑی تیزی کے ساتھ شہر میں پریورتن ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، مکانات توڑے جا رہے ہیں، سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی اس چوڑی کرن میں جا رہی ہیں، دوسری عبادت گاہیں بھی جا رہی ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے۔ ایسی حالت میں ہمارے بزرگوں کی مزارات ابھی جمعہ کا دن گزرا ہے، پرسوں ایک ہفتہ ہوگا، بیری گنج LIC آفس کے پاس جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، لیکن یارو بے شک یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی توہین اہل ایمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمارے بزرگوں کی مزارات توڑے گئے؟ پر نہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ زمین بھی ہماری ہے، یہ در و دیوار بھی ہمارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں۔ ایسے عالم میں مل کر کے دعا کیجئے، اے پروردگار عالم کوئی سبیل ایسی پیدا فرما دے جس سے ہمارے بزرگ جو آرام کر رہے ہیں یہ بھی ان کے آستانے بھی محفوظ رہیں اور ہمارے عقیدوں کا بھرم بھی باقی۔ اور دعا ایک ایسے ہتھیار کا نام ہے، دعا کو کہا گیا صلاح المومن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔
وہ کام تلوار نہیں کرتی جو کام دعا سے ہوتا ہے، وہ کام بڑے بڑے ہتھیار نہیں کرتے جو کام دعا سے لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، ہماری مائیں اور بہنیں بے حیائی اور بے شرمی سے بچیں، اس لیے کہ بے شمار ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہے، دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ میں چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میں بہرحال آپ کا امام ہوں، آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے شادی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے جنازے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو جو باتیں میں عرض کر دوں گا ہر کوئی کیسے عرض کرے گا آپ سے؟ تو آپ ہماری مائیں اور بہنیں حیا کی چادر اوڑھیں اور حیا کی داستان وہاں سے سیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ بارہ ایک خاتون آتی جن کا ایک تاریخی پیغام تھا، نام کیا تھا؟ ام خلاد، حجاب کے ساتھ آتی، پردہ کرتی، ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ اب جب کسی کا بیٹا انتقال کر جائے اس پر غم ہوگا نا، ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس پر غم ہوگا نا، وہ آدمی بے چین و بے قرار ہوگا نا، ہجانی کیفیت ہوگی نا، پریشان ہوگا نا۔ ہائے وہ چلا گیا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ چلا گیا جو میرا چین تھا، جسے دیکھنے کے بعد مجھے سکون ملتا، وہ نگاہوں سے چلا گیا، اوجھل ہو گیا۔ پر نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی سیرت صحابہ کی ہے اور صحابیات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا اور اعلان فرمایا یہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، جنت کا راستہ تمہیں ملتا رہے گا، جنت میں داخلے کا راستہ آسان ہوتا رہے گا، اور کسی ایک صحابی کی جان میں اگر تم نے گستاخی کیا تو تمہاری گمراہی کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، چاہے خلفائے راشدین ہو یا امیر معاویہ ہو، ہر صحابی ہمارے لیے آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ جب تک ان کی غلامی ہم نہیں کریں گے ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، بعض لوگ سوشل میڈیا پر آ کر کے یوٹیوب پر سن کر کے امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ کے ایسے چہتے امیر معاویہ ہیں جن کی شان یہ ہے، میرے آقا پر اترنے والے وحی کو جو صحابہ لکھا کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام حضرت امیر معاویہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نوجوان یوٹیوب پر غیروں کی باتیں سن کر کے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر صحابی ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا ستارہ بن کر کے ہے، ہر ایک کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر واجب و ضروری۔ ام خلاد آئی، بیٹا شہید ہو گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہر دکھ کا مداوع ہوتا ہے، دلوں کو تسکین ملتی ہے، جن کے تسکیے سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت بنا کو سنا۔ ام خلاد آئی، واقعہ کیا تھا؟ بیٹا شہید ہو گیا تھا، حضور کی بارگاہ میں خیریت پوچھنے آتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ یہی تھا کہ میرے آقا جانتے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ جی تو اب حضرت ام خلاد آتی ہے، حجاب کر کے، پردہ کر کے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا جلوہ بار ہیں، اسی پوزیشن میں جب آ کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں، ایک کہنے والے نے کہا کہ تم پر غموں کا پہاڑ ہے، بیٹا انتقال کر گیا، شہید ہو گیا، تب بھی پردہ کر کے آئی ہو۔ میری ماں اور بہنیں اس پیغام کو سنیں، ام خلاد کی تعلیم کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ اعلان کرتی
کہتی ہے ام خلاد سنو میں نے بیٹا کھویا ہے، رسول اللہ نے جو حیا کی تعلیم دی ہے اس تعلیم کو میں نے نہیں کھویا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے پاس حیا ہے اس کا ایمان مکمل ہے، اور جس کے پاس سے حیا ختم ہو گئی سمجھ لو اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ جی 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 اس لیے مسلمانوں خوشی ہو یا غم ہمیں ہر حال میں رسول اللہ کی تعلیم کی پیروی کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے ارشاد فرمایا سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، کھلتی نیوں جماتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، رافے دافے نافے شافے کیا کیا کثرت پاتے یہ ہیں، کثرے زنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچاتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام